قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، رمضان کے اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. آج سے انشاءاللہ اس عشرے کی 21ویں رات ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تمام رمضان میں بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے، لیکن یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں بہت انتہائی عبادت پر زور دے دیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی عبادت فرماتے کہ رمضان میں دوسرے دنوں میں اتنی عبادت نہیں فرماتے تھے. اور یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا اذا دخل العشرہ، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا شد میزرہ، تو حضور علیہ السلام اپنا تہبند مبارک بالکل ٹائٹ فرما دیتے، یعنی بالکل تیار ہو جاتے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور تمام رات حضور علیہ السلام عبادت فرماتے. اس آخری عشرے کے تمام راتوں میں عبادت فرماتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. تو یہی معمول ہونا چاہیے رمضان کے اس آخری عشرے میں. اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں جو ایک رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک ایسی رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. لیلۃ القدر، عربی میں لیلۃ رات کو کہتے ہیں، اور قدر کے معنی عظمت و شرافت. اس رات کو قدر اسی وجہ سے کہتے ہیں، اس رات کی عظمت اور شرافت اور بڑائی کی وجہ سے. ابو بکر وراق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب قدر کی رات اسی لیے کہتے ہیں کہ جس آدمی کے اس سے پہلے اپنی عملی کوتاہی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی قدر و منزلت کھو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم سے یہ گر جاتا ہے، لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے اور عبادت کرنے کی وجہ سے وہ صاحب قدر بن جاتا ہے، قدر اور عظمت والا بن جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک وقت پیدا ہو جاتی ہے. اور یا شب قدر کو قدر کی رات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے ازلی احکام اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اور یا قدر، شب قدر کو قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس رات میں فرشتے اور روح
تنزل الملائکۃ والروح جیسے قرآن میں آ رہا ہے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتا ہے اور زمین ان کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے. اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں خیر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بہتر کام کے ساتھ اترتے ہیں، اور امت محمدیہ کے لیے توبہ اور استغفار اور دعائیں مانگتے ہوئے اترتی ہیں. تو اسی وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں. بہرحال وجہ تسمیہ کہ لیلۃ القدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں وہ جو بھی ہو، لیکن یہ رات بہت عظمت اور شرافت اور بہت زیادہ عزت والی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے. اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دی ہے، پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات نہیں دی ہے. اور یہ شب قدر جیسی عظمت والی رات اور بہت انتہائی فضیلت والی رات، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بے بہا انمول عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے. تو اس یہ نعمت دینے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ مختلف وجوہات اور مختلف اسباب احادیث میں ذکر ہوئے ہیں. بعض احادیثوں میں یہ آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمریں وہ دیکھی ہیں جو بہت زیادہ تھیں، 400 سال 500 سال، بہت زیادہ عمریں تھیں. تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی جب عمریں دیکھی ہیں تو اگر یہ اس تھوڑی سی عمر میں بہت زیادہ بھی نیک اعمال کر لیتے تو وہ پہلے والے لوگوں کی جو امتیں ہیں ان کے نیک اعمال تک نہیں پہنچ سکتے تھے، بلکہ پہنچنا ہی ناممکن تھا. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اور اس امت محمدیہ کو یہ مبارک رات عطا فرمائی. یا بعض روایات میں یہ ایک وجہ بھی بیان کی جاتی ہے اور سبب بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیلوں میں سے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے 1000 مہینوں تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا. تو صحابہ نے جب حضور علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے اس شخص کا تذکرہ سنا تو ان کو رشک ہو گیا ہے کہ دیکھو 1000 مہینوں تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہا اللہ تعالیٰ کے دین اور دینداری کے لیے. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کہ صحابہ کو رشک ہو گیا ہے کہ کتنی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر اس امت کو عطا فرما دی. یا دوسری روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا تذکرہ فرمایا، ایوب علیہ السلام کا، زکریہ علیہ السلام کا، خزقیل علیہ السلام کا اور یوشع علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اس طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کہ پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی. جب صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ کو حیرت ہو گئی، 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی. تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور سورۃ القدر حضور علیہ السلام کو سنائی اور سورۃ القدر نازل ہو گئی. تو یہ مختلف وجوہات اور مختلف اسباب وہ لیلۃ القدر کے اس رات کو ملنے کی ذکر ہوئے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ جب مختلف اسباب اور مختلف وجوہات کے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے تو اس آیت کا نازل ہونا اور اس آیت کے نزول کو ہر واقعے کی طرف اس کو منسوب کیا جا سکتا ہے.
تو اسی وجہ سے ان مختلف واقعات کے بعد جب یہ آیتیں اور سورۃ القدر نازل ہوئی تو ہر واقعے کی طرف اس کی نسبت کی گئی کہ ان آیتوں اور سورۃ القدر کے نازل ہونے اور شب قدر کے نازل ہونے کا یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ بہرحال وجوہات اور اسباب جو بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ پر بہت بڑا عظیم الشان احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ ہمارے اندازے اور ہماری سوچ اور عقل سے باہر ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کتنی بہتر ہے۔ اور ہمارے اندازے کے مطابق جو 1000 مہینے ہیں تو وہ 83 سال اور 4 مہینے بن جاتے ہیں، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی عظمت اور اس کی انتہائی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے ایک سورت نازل فرما دی، سورۃ القدر۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل فرمایا اس قرآن پاک کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے جملتاً واحدتاً یکبارگی کے ساتھ آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ پھر آسمانی دنیا سے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال میں حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا بواسطہ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل فرمایا قرآن پاک کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک، اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے، تشویقاً، شوق بڑھانے کے لیے۔ جیسے ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں اور پھر اس کی پوری توجہ لینے کے لیے اور اس کا شوق بڑھانے کے لیے ایک وہ سسپینس کہتے ہیں نا کہ اب اس کے بعد یہ کیا کہے گا، کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہو ما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، کہ اس رات میں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے عبادت کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بھی بہتر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بہت بڑی فضیلت والی رات ہے، کتنی عظمت والی رات ہے۔ اور اس رات میں جو بھی عبادت ہو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اسی طرح عطا فرمائیں گے۔ اور ایک ایسی رات ہے تنزل الملائکۃ، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح بھی اس رات میں اترتا ہے۔ روح کے متعلق مفسرین نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ وہ خصوصیت کے ساتھ کرنا فرشتوں کے بعد یہ جبرائیل علیہ السلام کی شرافت کی وجہ سے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی عزت وہ دوسرے فرشتوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کا تذکرہ وہ الگ کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح روایات میں بھی آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ القدر، کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکۃ، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور اسی طرح یصلون علی کل عبد قائم و قائد یذکر اللہ عز وجل، اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور دعائے رحمت کرتے ہیں
خیر بیچتے ہیں، خیر کی دعا کرتے ہیں۔ علی کل عبد قائم، ہر اس شخص پر جو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور قائد یا بیٹھ کر یذکر اللہ عز و جل، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مصروف اور مشغول ہوتے ہیں۔ اور دوسری روایت بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر متفرق ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر، اور کوئی گھر چھوٹا ہو یا بڑا، جنگل ہو یا کشتی ہو، ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں۔ فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ مصافحہ سے مراد دعائے خیر ہے، اور یا اسی طرح خود مصافحہ بھی مراد ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہر مومن مسلمان کے ساتھ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر پھیل جاتے ہیں اور ہر مومن مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، جیسے ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہے، نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، اسی وجہ سے ہم کو ان کا مصافحہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا مصافحہ محسوس ہوتا ہے، نیک لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ جو رحمت کے فرشتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر زمین میں پھیل جاتے ہیں، تو یہ ایسے گھر میں نہیں جاتے ہیں، ایسی جگہ میں نہیں جاتے ہیں جہاں پر خنزیر ہو، جہاں پر شرابی ہو، جہاں پر کتا ہو، بغیر شرعی ضرورت کے کسی نے کتا پالا ہو، یا حرام کاری کی وجہ سے ناپاک شخص ہو، ایسے گھر میں یہ فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ اور یا تصویر لگی ہو، تصویر کے متعلق بار بار ذکر ہوا ہے کہ شرعی ضرورت کے بغیر تصویر گھر میں ڈیکوریشن کے لیے رکھنا، وہ اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کے فرشتے ان کے لیے ممانعت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تصویر تو ایک شخص کی لگی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے سارا گھر رحمت کے فرشتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے گھر کے در و دیواروں پر اور ٹیبلوں پر زیروخ چیزوں کی تصویریں نہیں رکھنی چاہیے، زیروخ چیزوں کی تصویریں۔ یا اسی طرح اگر آپ دوائیاں وغیرہ ہیں اس پر بھی تصویر ہوتی ہیں، بہت ہر ایک چیز پر تصویر ہے۔ تصویر نہ ہو تو چیز بکتی نہیں ہے، تصویر نہ ہو تو چیز بکتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر بہتر یہ ہے کہ اس سے وہ تصویر یا تو وہ آپ اسکریچ کر دیں، ختم کر دیں، یا اگر اس وقت آپ عبادت کر رہے ہیں تو وہ دوائی ہے جو بھی اس پر کپڑا ڈال دو یا اس کو الٹ دو تو وہ تصویر چھپ جاتی ہے۔ بہرحال ان جگہوں پر یہ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں، والروح، اور روح بھی نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، اور ہر ایک کار خیر کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ زمین کی طرف اترتے ہیں، من کل امر، ہر کار خیر کے ساتھ، یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحمت کاملہ کا اور فرشتوں کا اترنا اور فرشتوں کا دعائے خیر کرنا تمام امت محمدیہ کے لیے، اور ہر مومن مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرنا، یہ کس وقت ہوتا ہے؟ صبح تک ہوتا ہے، صبح تک، بِإِذْنِ رَبِّ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور اللہ تعالیٰ کے امر کے اور حکم کے ساتھ ہر کار خیر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام، اور یہ رات سراپا سلامتی کی ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہوتا ہے، کوئی فساد نہیں ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے انسان خود شیطان بن جاتا ہے، تشیطن۔ رمضان میں فرشتے، وہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو، صفدت الشیاطین، تو اس میں جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایات میں عام شیطان کا تذکرہ ہے، پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ شیطان 11 مہینے اس مومن مسلمان کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس کے دل و دماغ کو وہ واش کرتا رہتا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں وہ وسوسے راسخ ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ شیطان کا کچھ دیر کے لیے غائب ہو جانا یہ ایسے شخص کو مخصوص نہیں ہوتا ہے، گویا کہ شیطان کا غائب ہونا نہ غائب ہونا، تو وہ 11 مہینوں کے تلبس اور 11 مہینے شیطان کی محنت کی وجہ سے وہ انسان اور مومن مسلمان سے گناہ ہوتا ہے، ورنہ ویسے ایسا نہیں ہے۔ بہرحال سلام سراپا سراسر سلامتی والی رات ہے، اس میں کوئی وہ نقصان وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، اور صبح کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، جیسے ہی صبح ہو جاتی ہے تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال احادیث میں بھی اس رات کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ کمائی والی رات ہے۔ اس رات میں جتنا بھی ہو سکے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، بلکہ سونا ہی نہیں چاہیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کئی طریقوں کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، اور اسی طرح دوسرے جو ذکر ہیں ان کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے، ہر نیکی کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، تراویح پڑھتا رہا اور دوسری عبادتوں میں مشغول رہا، ایمانا و احتسابا، ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، بغیر ریاکاری کے، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بہت بڑی عظمت اور شرافت والی رات ہے۔ اگر اس رات میں صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف العمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص سے وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ بہرحال اس رات کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اس رات میں کئی طرح سے جیسے بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرنی چاہیے، اور اس رات سے بھی اگر اس رات میں بھی ایک مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے اور فرائض کو چھوڑتا رہے تو ایسے شخص سے بڑا بد نصیب اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل رمضان، کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو چکا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، کہ یہ مہینہ تم لوگوں پر آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ، وفیہ لیلۃ، اور اس میں ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو کوئی اس رات سے محروم ہو گیا ہے، فقد حرم الخیر کلہ، تو تمام کے تمام خیر سے محروم ہو گیا ہے، تمام خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح ولا یحرم خیرہا، اور نہیں محروم ہوتا ہے اس رات کی خیر سے الا محروم، مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے، جو حقیقت میں کم بخت ہوتا ہے، ایسا شخص اس رات کی وہ نورانیت اور برکت سے اور خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیوں ان لوگوں کی فہرست میں خود کو داخل کرنا چاہیے، بلکہ جتنا بھی ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس رات میں گناہوں سے بچ جائیں، اس رات میں جتنے بھی فرائض ہیں ان کی پابندی کریں ہم۔ تو لہٰذا یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ بہت انتہائی قیمتی ہے،
اس کا ہر ایک لمحہ بہت انتہائی قیمتی ہے۔ تمام رمضان کا مہینہ بہت قیمتی ہے، ہر ساتھ، لیکن رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ بہت انتہائی قیمتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز وہ جماعت سے پڑھ لے تو اس کو اللہ تعالیٰ آدھی رات قیام اللیل کا ثواب دیتے ہیں، گویا کہ یہ آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اور جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو یہ آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ تو آدھی رات ادھر سے ہو گئی، آدھی رات ادھر سے ہو گئی ہے۔ جب عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمام رات کا وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں تو ہماری اگر جان بھی چلی جائے تو صبح کی اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا ضروری کر لینی چاہیے، اپنے آپ پر قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ صبح کی نماز یا عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکے تو اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک اپنے لیے کوئی آدمی ڈھونڈا نہیں اور جماعت نہیں کی۔ آدمی کو دیکھو کسی اور سے بھی جماعت گئی ہوگی، بھائی تجھ سے جماعت چلی گئی ہے، آ جاؤ مجھے جماعت کراؤ، تو مجھ سے بہتر ہے، دو بدو ہو کر وہ جماعت سے پڑھ لو، جماعت کا اجر ثواب تمہیں مل جائے گا۔ لیکن اس رات کی فضیلت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، نہ معلوم اگر وہ رات لیلۃ القدر والی رات ہو اور وہ یہ دو نماز اگر لیلۃ القدر میں آ جائیں تو کتنی بہت بڑی عظیم شان فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائیں گی تمہاری یہ دو نمازیں، اور ساری رات درمیانی رات کا اللہ تعالیٰ تمہیں اجر ثواب فری میں عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہم کوشش کریں، ہم نے کم میں نہ بنے، بیکار نہ بنے، محروم نہ بنے اور بد نصیب نہ بنے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَحْرُمُهَا، کہ اس رات کی خیر سے محروم نہیں ہوتا ہے الا محروم، مگر جو حقیقت میں محروم ہو۔ ہمیں ایسا نہیں بننا چاہیے۔ تو جتنے بھی ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اور لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، پوشیدگی کے متعلق مختلف روایات ہیں، لیکن اس رات کو پوشیدہ اور چھپانے کی وجہ اور حکمت یہی ہے کہ ہم میں سے ہر مومن مسلمان کوشش کرے اور طلب کرے اس رات کی کہ یہ رات ہوگی، اس میں عبادت کر لوں، اس میں عبادت کر لوں، یہ رات اگلی رات ہے اس میں عبادت کر لوں، نہیں اگلی رات ہے اس میں عبادت کر لوں۔ ایجتہد فی العبادات، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کرتا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر لیلۃ القدر معلوم ہوتی ہے تو پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہم جیسے کمزور لوگ جو وہ یہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے کہ چلو لیلۃ القدر کی رات ہے، باقی رمضان کو چھوڑو، اس میں عبادت کر لیں گے، اس میں عبادت کر لیں گے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو وہ سستی کی وجہ سے باقی رمضان اور باقی راتیں وہ بغیر عبادت کے چھوڑ دیتا ہے۔ یا ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اسی لیے پوشیدہ فرمایا، اسی لیے ایسے چھپایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہ کیے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر لیلۃ القدر کی رات معلوم ہوتی اور کوئی مومن مسلمان اس رات میں بھی گناہ کرتا ہے تو اس رات میں اس کے لیے وہ گناہ اس کی تباہی کے لیے کافی تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھ دیا ہے کہ یہ رات پوشیدہ ہی اچھی ہے۔ جیسے کہ جمعے کے ساعات میں سے ایک وقت قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، جمعے کے دن ہر کوشش کرتا ہے آدمی صبح کے وقت ہو یا اسی طرح خطبے کے دوران ہو، سورج غروب ہوتے وقت ہو، عصر کے بعد ہو، یہ سارے اوقات وہ قبولیت کے اوقات ہیں، اس میں ہو سکتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھ دیا ہے تاکہ تمام نمازوں کی مومن مسلمان وہ کوشش کرتا رہے۔ بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے
کہ یہ رات بغیر عبادت کے نہیں جانی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، کہ لیلۃ القدر کی کوشش کرو، اس کو تلاش کرو طاق راتوں میں۔ اور جمہور علماء کے نزدیک طاق راتیں وہ 21ویں رات سے شروع ہوتی ہیں، اگر کہ مہینہ چاہے 29 کا ہو یا 30 کا، مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، لیکن 21ویں رات سے وہ طاق راتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق راتیں ہیں، ان میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سب سے زیادہ جس کے متعلق کہا گیا ہے تو وہ 27ویں کی رات ہے، جو کئی صحابہ سے بھی اس کا تذکرہ ہے اور کئی تبع تابعین سے بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جو سب سے زیادہ یقینی لیلۃ القدر کا ظہور ہوتا ہے اور ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس میں 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، قالت قلت یا رسول اللہ، وہ فرماتے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا ان علمت ای لیلۃ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں کیا کہوں، کیا پڑھوں، ما اقول فیہا، قالت، حضور علیہ السلام نے فرمایا قولی، تم اس طرح کہنا ہے اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اے اللہ انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، فاعف عنی سو مجھے معاف فرما دے۔ آسان ترجمہ ہے اس کا۔ اگر کسی کو یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان الفاظ سے یہی دعا مانگتا رہے، اپنے الفاظ میں مانگ لے، یا اللہ مجھے معاف فرما، تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بس اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں لے آؤ، یا اللہ مجھے معاف فرمایا۔ ہاں، معافی بہت بڑا عمل ہے، معافی بھی تو بہت اجر دینے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے خطائیں معاف فرما دے۔ اور تمام امت محمدیہ کے لیے دعا مانگنی چاہیے، حضور علیہ السلام کی تمام امت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے۔ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو کوئی مومن مسلمان مرد اور عورت کے لیے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کے بدلے اسے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان میں پھر دیکھو نوافل فرض کے درجہ پر آ جاتے ہیں اور فرائض 70 کے درجے پر چلے جاتے ہیں، اور ایک نیکی اللہ تعالیٰ 1 سے لے کر 10 تک، 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور جب لیلۃ القدر کی رات میں ایک مومن مسلمان تمام مومن مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتا رہے تو پھر صرف ایک پاکستان کا اندازہ لے لو، کتنے کروڑ عوام ہیں؟ 32 کروڑ، 22 کروڑ عوام ہیں، پھر 22 میں سے ہر ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی دے، ایک کے بدلے پھر 10 دے، 10 کے بدلے پھر 700 دے، 700 سے بڑھ کر پھر اجر عظیم ہوئے، اور پھر لیلۃ القدر کی رات ہوئے تو کتنا اجر ثواب۔ قیامت کے دن اعمال میں حساب و کتاب ہوگا، نیکیاں ہوں گی وہاں پر اور بدیاں ہوں گی وہاں پر، ولا درہم ولا دینار، وہاں پر درہم اور دینار نہیں ہوں گے کہ ہم وہاں پر پیسے دے دیں گے اور جان چھڑا لیں گے، بلکہ اعمال پر حساب و کتاب ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمیں نجات ابدی ملے گی، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو دوزخ کی طرف اللہ تعالیٰ دھکیل دیں گے۔ اسی وجہ سے ہمیں اعمال اور نیک اعمال اور نیکیوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اجر ثواب دے، بہت زیادہ اخلاص سے اجر ثواب دے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی یہاں پر وہ کوشش کریں، یہ اس کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف بھی کریں۔ ضروری نہیں کہ ہم سارے اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، اگر نہیں بیٹھ سکتے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، عذر ہے، 100 باتیں ہوتی ہیں، تو نفلی اعتکاف کے لیے ہم آ کر بیٹھ جائیں، ایک دن اعتکاف کر لیں۔ ہاں،
یا ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کر لیں یا 10 منٹ کا اعتکاف کر لیں۔ مسجد میں آ گئے ہو، دل میں یہ نیت کر لو کہ میں مسجد میں جب تک بیٹھا ہوں اعتکاف کی نیت سے۔ آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تب بھی اعتکاف کا اجر ثواب مل رہا ہے۔ نہ معلوم لیلۃ القدر کی رات ہو اور آپ نے ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہو، شاید وہ تمہارے لیے کتنا بہت زیادہ اجر ثواب کا باعث بنے گا۔ اسی لیے اعتکاف کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ فرض نماز پڑھنا، فرض عبادت کرنا اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن نوافل کا اہتمام کرنا اور اسی طرح دوسری نیکیوں کا اہتمام کرنا اس کی الگ فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور ہمیں اپنے گھروں میں بھی بتا دینا چاہیے، جو ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جو فارغ ہوں ان کو اعتکاف پر بٹھا دینا چاہیے، اور اپنے عورت اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے دوسری بچیوں سے اور عورتوں سے وہ کام بھی لے سکتی ہے، خود بھی سینے پر ہونے کا کام بھی کر سکتی ہے، یا دوسرے بھی دنیاوی کام اپنے اعتکاف گاہ میں کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ توجہ عبادت کی طرف دینی چاہیے۔ تو ہمارے گھروں میں اگر وہ 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتی، کم سے کم ہم ان کو موقع دے دیں۔ یہ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بھی موقع دیں کہ چلو اپنی گھر والی سے کہہ دو آپ آج تم بیٹھ جاؤ، ایک دن اعتکاف کر لو نفلی، گھر میں دوسری عورتیں ہیں وہ کام کاج کر لیں گی، میں تیار لے آؤں گا بازار سے، کوئی بات نہیں، 500-600 روپے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دن اعتکاف کر لو یا ایک رات اور ایک دن کا نفلی اعتکاف کر لو، تو ہم بھی ان کے ساتھ اجر ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت، اگر عبادت نہیں بھی کرے کم سے کم اعتکاف کی نیت سے اپنے لیے اعتکاف گاہ بنائی ہوئی ہے، وہاں اعتکاف کی نیت سے صرف سو بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اجر ثواب دیں گے۔ اس لیے اعتکاف کرنے والے کی نیند بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں